There are a number of eminent people who have helped us and have guided us. Umair Manzar, who was the first person to join me in this journey. یہ تھے سال 2012 میں ریختہ کی نقاب کشائی کے موقع پر ریختہ فاؤنڈیشن کے روح رواں سنجیو سراف کے الفاظ، جن کے بعد آپ کو تالیوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی ہوگی۔ آئیے ایک بار پھر غور سے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سنجیو سراف، کس کا کر رہے ہیں ذکر۔ There are a number of eminent people who have helped us and have guided us. Umair Manzar, who was the first person to join me in this journey. جی ہاں، آپ نے درست سنا۔ سنجیو سراف ریختہ ویب سائٹ کے افتتاح کے موقع پر راجدھانی میں ایک خوبصورت محفل میں ڈاکٹر عمیر منظر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ دراصل ڈاکٹر عمیر منظر وہ شخص ہیں جو سنجیو سراف کے اردو کے استاد بنے، پھر ریختہ کے پہلے رکن، اور اس کے ساتھ ہی ویب سائٹ کے نام کرن کا سہرا بھی انہی کے سر گیا۔ یعنی اردو کی نئی دنیا کا نام ریختہ رکھنے والے بھی ڈاکٹر عمیر منظر ہی ہیں، جو اب اردو کو مٹھاس کے ساتھ دلکش رنگوں میں مزید پرکشش بنا رہی ہے۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس کی ریختہ پر خاص پیشکش۔ دراصل سنجیو سراف کے شکریہ کے ان چند الفاظ کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے، ریختہ کے وجود بخشنے کی محنت کی کہانی، خواہشات، عزائم اور خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کی کہانی، جس میں عمیر منظر کا اہم کردار رہا، جس کا انہوں نے کبھی اظہار کیا نہ اقرار، مگر آواز دی وائس کی ریسرچ میں جب ان کا نام سامنے آیا تو ریختہ کے نام کرن سے بسم اللہ تک اس کی دلچسپ باتیں سامنے آئیں۔ دراصل سنجیو سراف کے خواب کو حقیقت بنانے میں ان کی مدد اور رہنمائی کرنے والوں میں کئی نام ہیں۔ ان کی کچھ کہانیاں ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان میں ایک کردار ڈاکٹر عمیر منظر کا ہے، جنہوں نے 2012 میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ کیمپس میں اسسٹنٹ پروفیسر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، لیکن اس کے بعد بھی ریختہ سے کچھ دنوں تک جڑے رہے۔ آواز دا وائس نے اس کھوج کے بعد جب ایک سادہ مزاج اور کم گو شخصیت کے حامل ڈاکٹر عمیر منظر سے رابطہ کیا تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ سوال کیا کہ ارے صاحب، اس کا مقصد کیا ہے؟ انہیں بتایا کہ ریختہ اب ایک نام نہیں بلکہ ایک دنیا ہے، اس لیے اس کے وجود میں آنے کا مرحلہ بڑی دلچسپی کا باعث بن سکتا ہے۔ کچھ دیر کی بات چیت کے بعد عمیر منظر نے ریختہ کے نام کرن سے بسم اللہ تک کی کہانی سنانے پر رضامندی ظاہر کی۔ سنیے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر عمیر منظر سنجیو سراف سے اپنی پہلی ملاقات اور ان کی شخصیت کے بارے میں۔ یہ بات ہے کہ ایک روز استاد محترم اور اس وقت شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے صدر پروفیسر خالد محمود نے مجھے ایک رخہ دیا جس میں ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا اور کہا کہ یہ نجیب جنگ صاحب جو وائس چانسلر تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اس وقت، ان کے کوئی دوست ہیں جو اردو سیکھنا چاہتے ہیں، اردو سے بڑی رغبت ان کو ہے۔ خیر میں نے اس کو فون کیا، ان کو بڑی متانت اور شائستگی کے انداز میں انہوں نے گفتگو کی، وقت طے ہوا اور مہرانی باغ میں ان کا قیام تھا۔ میں پہنچ گیا، وہاں جو کچھ بات چیت ہوئی اردو سے متعلق، زبان سے متعلق، کچھ بول چال سے متعلق۔ سنجیو سراف کے ساتھ ابتدائی تجربات کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عمیر منظر نے کہا کہ بہت جلد انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ الف بے سکھانے کا مشن نہیں بلکہ اس سے آگے کی بات ہے۔ اس سے ہی اندازہ ہو گیا کہ ایک روایتی انداز میں اردو سیکھنے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت زیادہ اردو جانتے ہیں، اشعار یاد تھے، قصے، لطیفے، بہت سی باتیں
دراصل وہ پوری ایک طرح سے ہمیں کہیں کہ اردو کلچر، اردو تہذیب کو سیکھنا چاہ رہے تھے، جس میں گفتگو، نشست و برخاست ساری چیزیں شامل تھیں۔ ان سے مل کے پہلی ملاقات میں ان کے انداز نے، ان کے اطوار نے بہت ہی مجھے متاثر کیا۔ ڈاکٹر عمیر منظر گئے تو تھے سنجیو صراف کو اردو سکھانے، لیکن اس بات کا احساس ہوا کہ یہ شاگرد زبان کے ساتھ تہذیب اور دیگر باریکیوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے زیادہ بے چین ہے۔ سنیے کیا کہنا ہے ڈاکٹر عمیر منظر کا اس بارے میں۔ اور 2-4 ملاقاتوں کے بعد انہوں نے اپنا اصل مقصد پیش کیا ایک طریقے سے، کہ مجھے اردو، یعنی ان کو اردو سمجھنے میں، اشعار سمجھنے میں یا اردو کی شاعری سمجھنے میں جو دشواریاں آ رہی ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کو نہ آئے۔ اس کے لیے انہوں نے خاص طور سے کہا کہ میں ایسی ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں کہ جس میں اس طرح کے جو جن کا بیک گراؤنڈ اردو کا نہیں ہے، ان کو ان الجھنوں کا یا ان پریشانیوں کا شکار نہ ہونا پڑے یا پریشان نہ ہونا پڑے جن سے میں دوچار ہوا ہوں۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ وہ دور تھا جب سنجیو صراف اردو کے عشق میں مبتلا ہو کر زبان تو سیکھ رہے تھے، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اردو کے ایسے شوقین لوگ بے یار و مددگار نہ رہ جائیں جنہیں اسکرپٹ نہیں آتی ہے۔ اس لیے ان کو اردو تک پہنچانے کے لیے ایک پل بنانا چاہتے تھے۔ اس مشن کے آغاز سے قبل کن کن لوگوں سے کیا گیا رابطہ اور کس سے لی گئی رہنمائی، اس بارے میں سنیے ڈاکٹر عمیر منظر کی زبانی۔ اس کے بعد پھر اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کام شروع کیا گیا۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کچھ افراد کی ٹیم ہو، کچھ لوگ ہوں جن سے مشورہ بھی کیا جائے۔ تو شروع میں پروفیسر عبدالرشید صاحب سے، پروفیسر احمد محفوظ صاحب سے، اور اس کے بعد خالد محمود صاحب نے تو بھیجا ہی تھا، تو ان کو میں ساری باتیں بتاتا تھا، وہ خوش ہوتے تھے اور اپنی باتیں بھی رکھتے تھے۔ اگر کوئی ایسی معقول بات جو سمجھتے تھے کہ یہ بتانا ضروری ہے، اور پروفیسر شہبر رسول صاحب، ان سارے لوگوں کے مشورے سے یہ کام شروع ہوا۔ ڈاکٹر عمیر منظر سے جب ویب سائٹ کے نام کرن کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے نام کی تلاش کرنے کے مرحلے پر بھی روشنی ڈالی۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے اس کی کیا کہانی سنائی۔ پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ ویب سائٹ کو ایک طرح سے رجسٹرڈ کرایا جائے، اس کی جو بھی آن لائن پروسیس ہیں اس کو مکمل کیا جائے۔ تو جب ہم لوگ بیٹھے، دھرمیندر صاحب اس کمپنی میں پوری پولیکس میں ایک طرح سے برسرکار تھے، تو انہوں نے بڑی توجہ کی، بڑی سنجیدگی کے ساتھ ساری چیزوں پر بڑی نظر رکھتے تھے۔ تو ہم لوگ ایک وقت بیٹھے، یہ ہوا کہ اردو شاعری، اردو غزل یا کسی نام سے ویب سائٹ کو ایک طرح سے رجسٹرڈ کر لیا جائے، لیکن اس طرح کے کوئی نام نہیں مل رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ ریختہ ڈال کر کے دیکھا جائے، تو یہ فوراً مل گیا، ریختہ.org۔ تو فوراً انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے۔ میں نے نام بتایا خیر و فوراً، اور کہا کہ بڑا یونیک نام ہے، بڑا اس کا آہنگ اچھا ہے۔ تو اس طریقے سے ریختہ کا رجسٹریشن 3 ایک آدھ اور بھی لوگ تھے، بیٹھ کے ہوا، اور اس کے بعد پھر آگے کا مرحلہ شروع ہوا۔ ویب سائٹ کے آغاز کے بعد اس کو نئی بلندی دینے کا کام شروع ہوا، کیونکہ سنجیو صراف کا مقصد صرف ایک ویب سائٹ تک محدود نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا دائرہ بڑھتا گیا۔ ڈاکٹر عمیر منظر سے سنیے اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ۔ ابتدا میں ہم لوگوں نے جس طرح سے کام شروع کیا، اس میں خیال یہ تھا کہ شاعروں کا یا شاعری کا ایک بڑا انتخاب، لیکن جیسے جیسے ریختہ کا کارواں آگے بڑھتا گیا، لوگ جڑتے گئے، لوگ آتے گئے، اور بہت سے مشورے، بہت سی باتیں سامنے آتی گئیں، اور ایک طریقے سے یہ ویب سائٹ پھیلتی چلی گئی۔ اس کو مختلف لحاظ سے بہتر اور جامع بنانے کی کوشش ہوتی رہی۔ شروع میں نے 2010 میں جب کام شروع کیا اور آگے بڑھے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم کلاسیکی شاعروں کا ایک انتخاب، 10 غزلیں، 12 غزلیں، 15 یا میر غالب کی زیادہ سے زیادہ غزلیں جمع کر دیں، کمپوز کرا کر کے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں، اور ٹارگٹ یہی تھا، غالب تک تھا، تاکہ کچھ کام ہو جائے۔ اور 1 سال تک تقریباً انتخاب کیا گیا، بہت سارے شعراء کا، مستند دواوین سے، بعض چیزوں میں اساتذہ سے مدد بھی لی گئی۔
لیکن بہت جلد پھر یہ اندازہ ہوا کہ صرف یہیں تک بات نہیں بنے گی، اور پھر جیسے جیسے وقت آتا گیا ویسے ویسے اضافے ہوتے گئے۔ ریختہ کی شاعری کی ویب سائٹ سے آگے کی دنیا کیسے بسی، یہ بھی سنجیو صراف کے جذبے اور ان کے مشیروں کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر عمیر منظر کہتے ہیں کہ اردو کے نام پر کسی بھی کام کے لیے سنجیو صراف نے کبھی انکار نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ویب سائٹ کے بعد ای بکس کا پروجیکٹ ایک مثال بن گیا، جس نے اردو دنیا کو ایسے خزانے سے متعارف کرا دیا جو برسوں سے بلکہ صدیوں سے کہیں دفن تھا۔ آج ریختہ پر ای بکس کا ذخیرہ ہر کسی کے لیے ایک تحفہ ہے۔ سنیے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر عمیر منظر اس بارے میں آواز دا وائس سے بات کرتے ہوئے۔ ایک دلچسپ بات میں بتاؤں اپنے سننے والوں کو، پروفیسر عبدالرشید صاحب نے ایک روز یہ مشورہ دیا کہ کوئی ایسی مشین لائی جائے جس سے پرانی کتابوں کو اسکین کر کے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا جائے۔ اس سے ان کتابوں کے استفادے کا دائرہ بڑھے گا، اور دوسرا ان کا جو سب سے اہم خیال تھا کہ کتابیں جو بہت زیادہ ایک طرح سے کمیاب ہوتی جا رہی ہیں یا خراب ہو جا رہی ہیں، پھر ملتی نہیں، تو وہ محفوظ بھی ہو جائیں گی۔ یہ بات انہوں نے کہی اور صراف صاحب نے بہت غور سے سنا، اور ایک مہینے کے بعد ہم لوگوں کو انہوں نے اطلاع دی کہ مشین آ گئی ہے۔ اب ہماری جو حالت تھی ہم بتا نہیں سکتے، اس وجہ سے کہ کتابوں کا انتخاب کرنا، کتابوں کو لانا، اور پھر مشین کے بارے میں انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ گجرات سے اس کو منگوایا گیا ہے، اس کی کوالٹی اتنی اچھی بالکل ریحل کی طرح سے ہے، اور پھر ہم لوگوں کا ایک طرح سے یعنی ایک ایسا کام، ایک مشورہ دیا گیا، اور اس مشورے کو عملی جامہ بہت جلدی پہنا دیا گیا۔ تو آج ویب سائٹ پہ آپ جو ای بک کا اتنا بڑا خزانہ دیکھ رہے ہیں، اس کا مشورہ جو ہے پہلے عبدالرشید صاحب نے دیا تھا۔ دیکھیے ریختہ ویب سائٹ جو ہے اب اتنا ایک وسیع و عریض علم ادب کا یا شاعری کا ایک طرح سمندر بن چکا ہے، اور اس کا اندازہ صرف اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ویب سائٹ کسی روز گھنٹہ بھر یا کچھ دیر کے لیے بند ہو جائے، یا کسی وجہ سے اس کی سروس یا اس کی کسی اور چیز کی درستگی کے لیے اگر رک جائے، تو فیس بک پہ یا اور دیگر جگہوں سے فون آنے لگتے ہیں یا لوگ لکھنے لگتے ہیں کہ ویب سائٹ نہیں چل رہی ہے، کیا وجہ ہے۔ یعنی اتنے بڑے پیمانے پر ہند و پاک میں بلکہ پوری ادبی دنیا میں اتنی بڑی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، اس میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے، اور اس کا استفادہ جتنا آسان اور سہل ہے، وہ اور بھی جو ویب سائٹ اس طرح سے ہیں جہاں خاص طور سے پرانی کتابیں ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس ویب سائٹ نے ریسرچ کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے، بہت ہی سہل بنا دیا ہے۔ اسکالرز ایک ساتھ بیٹھ کر کے 5-6 کتابوں سے مقابلہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کس نے کیا لکھا، اور اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ویب سائٹ کی دنیا ہے، آن لائن کی دنیا ہے، اس میں جو کارنامہ یا جو بڑا کام ریختہ نے کیا اور مستقل کرتے جا رہی ہے، اس کی کوئی ماضی میں مثال بھی نہیں تھی اور آئندہ بھی نہیں لگتا، اس لیے کہ سنجیو صراف ایک شخص نہیں بلکہ ایک فنون ہے۔ اردو زبان، ادب اور تہذیب سے عشق کا ایک نام۔ تو آپ نے سنی ڈاکٹر عمیر منظر کی زبانی ریختہ کے وجود میں آنے کی کہانی، ایک ویب سائٹ سے آگے کے سفر کی کہانی، اور سب سے اہم سنجیو صراف کی اردو محبت کی داستان۔ امید ہے کہ آپ کو ریختہ کے وجود میں آنے سے قبل اور اس کی بسم اللہ پر ہماری یہ پیشکش پسند آئے گی۔ اجازت دیں، شکریہ۔